کیا گیا تھا مچنی گیٹ کی حد میں. تو ہم نے شروع میں یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یار یہ کوئی ملیٹنسی یا اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن جیسے ہی واقعہ ہوا تو سی سی پی او صاحب اور مجھ سمیت ساری ٹیم ہم لوگ موقع پر ہی تھے، اور ہم نے بڑا بغور جائزہ لیا. پھر اس میں جی آئی ٹی تشکیل دی گئی. میں خود ہی اس کا انویسٹیگیشن کو دیکھ رہا تھا، ہر چیز اس کو مانیٹر کر رہے تھے، اور قدم قدم پر ہم اس کو ٹیکنیکلی ایویلویٹ کر رہے تھے. صفدر بیسیکلی تعینات تھا پہاڑی پورہ میں. اس کا ایک خاص دوست تھا ثناء اللہ، وہ بھی اے ایس آئی تھا. دونوں یہ بیچ میٹ بھی تھے، روم میٹ بھی تھے، اور ایک ہی علاقے سے تھے. چرسدہ کا ایک گاؤں ہے تو اس میں قریب قریب رہتے تھے. کافی عرصے سے ان میں دوستی تھی. تو ثناء اللہ اپنے ایک ساتھی جواد کے ساتھ اس کو ورغلا کر کہ یہاں پر ہم نے کوئی نارکوٹکس پکڑنی ہے، بڑی اطلاع ہے، اس کو اس ایریا تک لایا اور یہاں اس کو فائر کر کے مار دیا گیا. پھر وہاں سے جب شروع ہوئی کہ ہم نے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور جیو فینسنگ، سی ڈی آرز، یہ ساری چیزوں کا میں نے انالیسس کیا. تو اس میں ایک اس ٹائم تو اندھا تھا، تو جواد ہمیں سی ڈی آرز میں نظر آیا. تو 3 دنوں بعد ہم نے جب جواد کو اٹھایا اور پھر اس پر انویسٹیگیشن انٹروگیشن کی، تو اس میں ہمیں یہ ریویل ہوا کہ اس میں اس کے ساتھ ثناء اللہ ہے. ثناء اللہ جس کا دوست بھی تھا، پولیس میں بھی تھا، اس کو ہم نے بلا لیا، اور پھر ہر چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ ان دونوں نے مل کر اس کو قتل کیا. ابھی جو امپورٹنٹ بات تھی کہ ریزن کیا ہے کہ کیوں کیا، اس کے پیچھے ہم کافی لگے رہے. تو پھر اس میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ جو ثناء اللہ کا بھائی تھا، ثناء اللہ کا بھائی عطا اللہ، اس کا ایک رشتہ ہوا تھا. تو اس میں وہ لوگ ڈاوری زیادہ مانگ رہے تھے کہ اتنا سونا اور اتنا وہ ہوگا گھر، مرلہ پلاٹ. تو یہ لوگ کم دے رہے تھے. تو اس میں جو ہے نا وہ کچھ ٹائم بعد وہ رشتہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس چیز پر تنازع چل رہا تھا. تو وہ یہ رشتہ ٹوٹ گیا. تو وجہ اناد یہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس وجہ سے ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے اس فیملی کے ساتھ، جو ثناء اللہ کے بھائی کا اس فیملی کے ساتھ تھا. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ جو اس کا سسر تھا نا، اس کا صفدر کے ساتھ تعلق تھا. تو صفدر کے ذریعے انہوں نے اس تک میسج کرایا تھا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو ثناء اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. تو ثناء اللہ کو تھوڑا سا شک تھا کہ صفدر ان کے ساتھ مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کے ذہن میں یہ بار بار آتا تھا. تو آخر میں اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے تو اس سے پہلے ہی میں اس کو ختم کر دوں. تو یہ وجہانات تھی، اور اس وجہ سے یہ ہمارا ایک بڑا لاس ہوا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ 1-2 چیزیں اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ہمارے پاس ایک سنیچنگ ہوئی تھی پھندو میں، جس میں ہمارا ایک کانسٹیبل زخمی بھی ہوا تھا. تو اس میں 2 ملزمان تھے جو بعد میں پتہ چلے، بسم اللہ اور عبداللہ. تو وہ پھر انویسٹیگیشنز اور ساری چیزوں کے بعد جو ہے نا پوائنٹیشن پر لے کے جا رہے تھے. تو اس میں دونوں کو ان کی ساتھی تھے، کیونکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ گھومتے رہتے تھے، تو اس وجہ سے ان دونوں کو ہلاک کر دیا گیا. تو وہ دونوں میں کیونکہ لیکن یہ دونوں انوالو تھے، ان کا ٹھیک ٹھاک کرمنل ریکارڈ تھا. ایک اور میں آپ کے ساتھ ضرور، متھرا کی حد میں بھی ایک سنیچنگ ہوئی تھی ہماری. تو اس میں بھی 2 ہمارے ملزمان تھے، سرزمین اور ایک سلمان.
تو سرزمین اگین پولیس کسٹڈی میں تھا, پلانٹیشن پر لے کے جا رہے تھے اور وہ بھی مار دیا گیا کیونکہ اس کو اسی کے ساتھی تھے. اور پھر ایک وہ تو زخمی حالت میں ہم نے گرفتار کیا تھا سلمان, یہ متھرا کی حد میں تھا. یہ 3 واقعات تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک پریس ریلیز شیئر کی گئی ہوگی جو 1.5 مہینے کی ہمارے پروگرس تھی, وہ آپ سب کے نوٹس میں ہوگا ہے, ٹھیک ہے, سوری. اور جی, اور 9 مہینے کا میں اگر تھوڑا سا خلاصہ آپ کو دے دوں کہ 9 مہینوں میں تقریباً کوئی 5000 kg کے لگ بھگ چرس, 940 kg آئس, 9 مہینوں کی آپ کو میں بتا رہا ہوں. ہیروئن تقریباً 54 کلو ہے اور افیم تقریباً 44 kg ہے. یہ 9 مہینوں میں ہم لوگوں نے یہ ساری وہ کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 642 کلشن کوفے ہم نے برآمد کی ہیں. کالا کوف 106 ہیں, رائفل 801 ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 7500 کے لگ بھگ ایف آئی آرز ہوئی ہیں جو ہوائی فائرنگ, جو ڈسپلے آف ویپنز, اور جو یہ ٹک ٹاک پر آتے تھے 7500 کے لگ بھگ ایف آئی آرز ہیں. تو یہ ایک ریکارڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان 9 مہینوں میں 323 لوگ ابھی تک زخمی حالت میں گرفتار ہیں. اور 9500 کے لگ بھگ پسٹلز اور 276 شارٹ گنز ہیں. یہ اوورال ہمارا پروگرس اور کرائم تھا. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ صفدر ASI جو تھا اس کو منشیات کے بہانے لے کے کیا تھا کہ منشیات پکڑنی ہے یا ملزمان پکڑنے ہے. اس کے کیس میں 302 کی آ رہی ہے, اس کو اس کے بعد شہید پیکج ملے گی کہ وہ تو آپ اس وقت کہہ رہے تھے ڈیوٹی پہ نہیں تھا, ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیوٹی پہ تھا. جی وہ نہیں, وہ تو تھانے میں تعینات تھا, اس کی وہ تھی 100%. اس کو یہ لے کر گیا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ اس بہانے پر لے کر گیا, لیکن اس کو مرڈر تو کیا گیا نا. تو اس پر ایک ہماری ایک وہ ہوتی ہے, کمیٹی ہوتی ہے, تو وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے. سر ملزموں نے کیا بتایا کہ انہوں نے قتل کس وقت کیا تھا, لاش کس وقت پھینکی تھی انہوں نے کھیتوں میں, جو باڈی تھی اس کے پارٹس وغیرہ نہیں تھے, کیا انہوں نے وہ کاٹے تھے یا رات کے وقت کسی خونخوار جانور نے اس کو باڈی کو نقصان؟ یہ تقریباً رات کا وقت تھا, رات کے وقت انہوں نے یہ کیا تھا 9-10 بجے کے لگ بھگ, ٹھیک ہے نا. اور پھر باقی انہوں نے کچھ اس طرح نہیں کیا تھا, وہ کیا کہتے ہیں کاٹا ماٹا نہیں تھا. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی اس طرح کچھ نہیں ہوا تھا. جی ہاں, وہ اس میں اتنا وہ نہیں تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی یہی تھی کہ ہاں وہ اچھا. ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ابھی آپ کو بتاتا چلوں, وہ مجھے ابھی بتایا تھا انہوں نے صبح, وہ جو ایک جواب تھا نا اس نے صبح سویرے 164 کر لی ہے, 164 عدالت میں ہو گئی ہے, اگینسٹ خود بھی اس نے مانا ہے اور ثناء اللہ کے اس میں بھی صبح سویرے کر کے وہ چلا گیا جیل, اور باقی ثناء اللہ یہاں پر ہے. تو جو ہے نا یہ تقریباً رات کا وقت تھا, اور اس میں انہوں نے خود کوئی وہ اس طرح کا اذان ہی کاٹے تھے انہوں نے. سر پشاور پولیس نے سوشل میڈیا پر بیروزی اور نازیبا ویڈیوز کے اندر بڑی اچھی کمپین شروع کی تھی. سر عوام نے اس کی بڑی پذیرائی ملی تھی, عوام نے بڑی خوشی شکایت آپ نے ملی, کیا پریشر ہے پولیس پہ, وہ کمپین روک دی گئی ہے؟ اگر اس میں آپ دیکھیں تو کوئی اس طرح کا پریشر نہیں ہے, اور آپ کے سامنے میں ساری پولیس کو میں نے کہا ہوا ہے کہ سختی سے اس پر ایکشن لیں. جو زیادہ تر لوگ تھے یا جو اس میں انوالو تھے وہ لوگ یہاں سے نکل گئے تھے, اور تقریباً ہم نے کوئی 9 یا 10 ایف آئی آرز کی ہیں اس حوالے سے, اور گرفتاری بھی ہوئی ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز کم ہوتی گئی. اگر آپ دیکھیں ابھی سوشل میڈیا پر پرانی چیزیں آ رہی ہیں, نئی چیزیں کچھ نہیں آ رہی, اور پھر جب لوگ نکل جاتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے ہم کہاں تک جائیں گے. اور سیکنڈلی یہ چونکہ خواتین ہوتی ہیں یہ وہ, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ لیڈیز کانسٹیبل جب تک نہ ہو تو آپ کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے. بہرحال ہمارا مقصد سزا دینا نہیں تھا, اصلاح کرنی تھی, اصلاح ہو, معاشرے میں ہو, اور ایک ہمارے جو KPK کا اچھا ایک امیج ہے, ایک سافٹ امیج ہے, اور ایک پختون جو روایات اور ٹریڈیشنز والا جو امیج ہے وہ
सारी पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया में जाए। ये अच्छा, 9 महीने का आप लोगों ने बताया, 9 महीने में स्नेचिंग कितनी हुई है, वारदातें और उसमें रिकवरीज कितनी? जी, मैं आपको एक बात बताऊं, तकरीबन आप देखें तो प्रॉबली हमारी जो स्नैचिंग झपट्टा ये काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हैं और स्नैचिंग के भी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि तकरीबन हमारी 80% तक रिकवरीज हैं। 80% तक हमारी मोबाइल्स की, हमारी स्नैचिंग की, ये हमारी हैं। अभी कुछ वाक़यात हैं जो अभी रहते हैं और उस पर हम FIRs भी हुई हैं और उस पर हम रेगुलरली ये चल रहे हैं। जी सर, अगर पुलिस के इमेज की बात किए तो बंदू में पुलिस की तहवील में बंदा मर गया, 2 बंदे मार दिए गए। रात को गुलबहार में पुलिस की तहवील में एक रहसन मार दिया गया। तो इससे पुलिस का इमेज खराब नहीं हो रहा सर, कि पुलिस की तहवील में लोग आके लोग मार देते हैं और वो फरार हो जाते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अर्ज़ ये है कि जब इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है ना और इतने ज़्यादा मामलात चल रहे होते हैं, थाने में भी रख जाते हैं, तो और इतनी बड़ी फोर्स है, तो उससे कहीं ना कहीं जब देखें आप गाड़ी रोड पर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं टचिंग हो जाती है ना, होती है ना, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, टचिंग हो जाती है, लकीर आ जाती है। तो ये मैं नहीं कहता कि हम 100% ठीक है ना, कहीं ना कहीं हमसे कमी कोताही हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है, तो लेकिन उसका यह है कि हमारी तरफ जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत सख्त है और जिसकी जहाँ कोताही होती है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। अच्छा सर, ये और अब तक क्या जी देखें, ये एक रात का वाक़या है और बिल्कुल एक PTI की खातून थी, उसको उसके साथ ये हुआ, उसको नामालूम लोग लेकर गए और जो हमारा काम होता है कि हमें एप्लीकेशन मिले हम फ़ौरन FIR कर देते हैं, तो FIR हो गई है, ठीक है ना, और उस पर इंशाल्लाह अभी प्रॉपरली हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हर एंगल से देखेंगे, हर पहलू को देखेंगे और सारी फॉरेंसिक वो चीज़ें करके हम आगे बढ़ेंगे। खातून का ताल्लुक किस पार्टी से? जी PTI से था, PTI से था। सर, चंद रोज कबल पानामानी में खूनी राजधानी हुई, जी क्या उनके गिरोह की शिनाख्त हुई है या गिरफ्तार हुए? जी, ग्रोह की शिनाख्त हो गई है बिल्कुल, और इंशाल्लाह करीब वो भी गिरफ्तार होंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर ये लोकल बंदे हैं या कोई ट्रेंड लोग हैं शहर में ये मोबाइल जो स्नैच करते हैं, वारदात में मुलव्वस होते हैं, ये लोग आते कहाँ से हैं, ये खत्म नहीं हो रहे हैं? देखें, इसमें जो अभी तक ट्रेंड है ना, मैं आपको बताऊं, एक पेशावर खुद पेशावर के बासी यहाँ लोग नहीं हैं, मैं पेशावर का बासी नहीं हूँ, मैं तो बाहर से आया हूँ, किसी और ज़िले का हूँगा ना। आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो कोई दीर से आया हुआ होगा, कोई स्वाद से आया हुआ होगा, यहाँ रहते हैं। सेकेंडली, पेशावर के साथ अजला टच जो है, नौशहरा है, दरादम खेल है, खैबर एजेंसी है, मोमंद करीब है, चरसद्दा है, तो ये लोग भी आके यहाँ पर क्राइम करते हैं कि बड़ा शहर है, स्नैचिंग के दौरान ज़्यादा रकम मिल जाएगी, अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। फिर अफगानिस्तान वाले हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो ये सारी जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर सेकेंडली जो अगर आप देखें तो ये यंग लड़के, मैं ये नहीं कहता कि 100% यही हैं, फिर यहाँ के भी हैं जो लोकल करते हैं, ठीक है ना, वो भी हमें ट्रेंड नज़र आए, तो वो बस सिलसिला कारोबार रोज़गार नहीं होता तो इस तरह की उसमें आ जाते हैं। लेकिन ये आप देखें कि रेगुलरली पुलिस ये इसको काउंटर कर रही होती है, जो ये स्नैचिंग है, और मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हुई है, लेकिन कम हुई होगी, लेकिन इसको हम रेगुलरली काउंटर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिकवरीज होती है और प्रॉपर सज़ा देते हैं। सर, ये बताएं कि कल जिस तरह ओवरफ्लो में हमने देखा कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान ने SHO पे भी फायरिंग की है, ये उस तरीके की पेशावर में प्रैक्टिस नहीं थी माजी में। कुछ अरसे में जो आप लोगों ने पुराने केसेस थे, जो पेंडिंग केसेस थे, 2-3 सालों में कितने केस जो थे वो ट्रेस हो गए, उसमें कितने इश्तिहारी मुल्ज़िमान जो है वो अरेस्ट हुए, उसके हवाले से? जी, मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि हमारे एक तो सबसे ज़्यादा हमारे मर्डर केसेस जो ख़ासकर ये कैसर जो है ना, वो उस पर व्लॉग बड़े करते रहते हैं मैं मर्डर केसेस के हवाले से। तो ये जो मर्डर केसेस हैं, इसको आइडिया भी होगा कि हमारे पिछले 5-6 सालों की जो पेंडिंग थे ना, अनट्रेस्ड, उसको हमने बड़े मेहनत की है,
ساری انویسٹیگیشن ٹیم, ہمارے ایس ایچ اوز, ہمارے آفیسرز, سب نے بڑی مل کر بھرپور محنت کی ہے اور 90% تک ہم نے 6 سال کے کیسز ٹریس آؤٹ کیے. اب بھی ان کی گرفتاریاں شروع ہیں, تو گرفتاریوں کے لیے جو جا رہے ہیں نا, تو ادھر کہیں نہ کہیں ریزسٹنس آتی ہے. 6 سال پرانا کیس ہے, 8 سال پرانا کیس ہے. تو کل یہی ایک واقعہ ہوا, وہ میں خود بھی ادھر گیا تھا رومڑ, تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہی قانون کی گرفت میں ہوں گے. سر جیسے کہ آپ نے 9 مہینوں کا ایک ذائقہ بتایا, 9 مہینوں کی ایک رپورٹ دی, کیا 9 مہینوں میں پشاور پولیس کو پتہ چلا ہے کہ کتنے سنیچرز ہیں جنہوں نے پہلے پشاور کا سکون غارت کر رکھا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کرمنلز ہوتے ہیں نا, یہ بہت کم ہوتے ہیں, یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں. پشاور تو بڑا شہر ہے نا, جیسے چھوٹا شہر ہو نا, فار ایگزامپل نوشہرہ یا چرسدہ, تو وہاں ٹوٹل کرمنلز ہوں گے 25, 30, 40, اس سے زیادہ نہیں ہوتے, ہے نا. یہاں پشاور ہے تو یہاں کچھ تعداد زیادہ ہے. پھر ادھر تھوڑا سا ہمیں لیفٹ رائٹ سے جو ڈسٹرکٹس ہیں, اضلاع ہیں ساتھ ساتھ والے, وہ ہمیں آ کے کرائم کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہارڈلی 100-150 ہوتے ہیں, لیکن ان کے خلاف اگر آپ دیکھیں تو کتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ کتنے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں, کتنی سزائیں ہو رہی ہیں, کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو وہ ریگولرلی پھر کوئی نہ کہیں اور گروپ آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں سے نئی الگ وہ جو ہوتے ہیں نا نوجوان, وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ان کا پروسیس ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پولیس کی وجہ سے یہ چیز کتنی تھمی ہوئی ہے. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ 100-150 رہزن ہوں گے جنہوں نے 70 لاکھ کی آبادی کو یرغمال بنایا ہے, تو 10,000 پولیس فورس بھی ہے, تو یہ 150 لوگوں کو بھی خاتمہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ صرف 9 مہینوں میں دیکھیں 350 پولیس مقابلے بھی ہوئے ہیں, تو وہ گرفتار ہوئے ہیں نا. تو یہ پولیس اس میں افیکٹولی ہینڈل کر رہی ہے کہ نہیں اس کو. تو جب یہ پولیس اس کو کر رہی ہے, اور یہ 10,000 فورس ہے, 10,000 فورس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہمارا ایک کام ہے نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ VVIP ڈیوٹی, اسپیشل ڈیوٹیز, میچ ہوا تھا پولیس, الیکشن ہوتی ہے پولیس, محرم ہوتی ہے پولیس, ربیع الاول ہے پولیس. اگر آپ دیکھیں تو روزانہ ایک ایونٹ چل رہا ہوتا ہے پولیس کا, اور روزانہ کبھی روڈ بلاک ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کیا. لیکن ابھی آپ اس میں کارکردگی دیکھیں کہ 350 کیسے پولیس مقابلے میں زخمی ہوئے ہیں, تو وہ بھی پولیس کی کارکردگی ہے نا. لیکن انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیں کہ پشتخارہ میں سر ایک واقعہ ہوا ہے, اور اس بندے نے سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹ پہ پولیس کو سر اوپنلی چیلنج کر رہا ہے بار بار, تو اس حوالے سے ذرا بتائیں سر کہ پولیس کو کیا اسٹریٹجی. جی ہاں, وہ ایک افغانی لڑکا ہے آدم, تو اس نے یہ کیا بالکل, اور وہ کافی عرصے سے پشاور پولیس کی ریڈار پر ہے. اور انشاءاللہ جلدی, جیسے میں نے کہا ہے نا کہ میکسیمم کیسز ہمارے ٹریس میں ہیں, وہ بھی ہمارا ٹریس ہو جائے گا, اور انشاءاللہ قانون کی گرفت میں ہوگا. سوری جی جی ہاں جی تو اس حوالے سے یہ اس کے اوپر مطلب 7 بھی کٹے گی جا رہی. ڈیفینیٹلی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا, اور انشاءاللہ جلدی قانون کی گرفت میں ہوگا انشاءاللہ.